اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ساتھ نیشنل مجلس عاملہ انصار اللہ امریکہ کی ملاقات۔ مورخہ 17 دسمبر سن 2023 کو امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ساتھ برطانیہ تشریف لائے ہوئے نیشنل مجلس عاملہ انصار اللہ امریکہ کے 50 سے زائد ممبران بشمول ریجنل ناظمین اعلیٰ اور زومائے مجالس کو اسلام آباد ٹلفٹ میں قائم MTA اسٹوڈیوز میں بالمشافہ ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی۔ دوران ملاقات اراکین عاملہ کو اپنے شعبہ جات کا مختصر تعارف، اپنے مفوضہ کاموں اور اہداف کے حصول کے ضمن میں بروئے کار لائی گئی مساعی و کارگزاری کی تفصیل پیش کرنے کا موقع ملا۔ اسی طرح ناظمین اعلیٰ ریجنز اور زومائے مجالس کو اپنا نیز اپنے متعلقہ ریجنز اور مجالس کا تعارف کروانے کا بھی موقع ملا۔ شروع میں حضور انور عید اللہ نے حاضرین مجلس کو السلام علیکم کہتے ہوئے دعا کروائی، جس سے ملاقات کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ بعد ازاں انصار اجتماع 2023 کے لیے سائیکلنگ خلافت کے ذریعے رہنمائی کا سفر کے عنوان سے ایک ویڈیو پریزنٹیشن پیش کی گئی، جس میں مجلس انصار اللہ امریکہ کے تحت حال ہی میں منعقدہ ایک سائیکل سفر کی مہم کا احاطہ کیا گیا، جو کہ نیشنل اجتماع میں شرکت کے لیے سائیکل چلا کر آنے کے پروگرام پر مبنی تھا۔ بیان کیا گیا کہ سفر کی تیاریاں 1 سال سے بھی کچھ زائد عرصہ قبل مورخہ 14 اکتوبر سن 2022 کو شروع ہوئیں، جبکہ پیارے حضور نے ممبران عاملہ کی رہنمائی فرمائی تھی کہ انہیں طویل مسافت کی سائیکلنگ کرنی چاہیے، نیز خاص طور پر پٹسبرگ سے مسجد بیت الرحمن میریلینڈ تک کا سفر اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اسی طرح بتایا گیا کہ حضور انور کی رہنمائی ہی تھی جس نے ہمیں یہ طویل اور دشوار گزار سفر اختیار کرنے کی ترغیب دلائی۔ اس سائیکل سفر کے شرکاء میں سے ایک ناصر بھائی نے دوران سائیکل سفر اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا کہ ہمیں سائیکل چلانے سے تھکان کے اثرات تو محسوس ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں خلیفہ وقت کے لیے پیار کے جذبات کی وجہ سے ہر چیز ممکن ہے انشاءاللہ۔ مزید بتایا گیا کہ یہ محض ایک جسمانی چیلنج ہی نہیں تھا، بلکہ یہ خلافت کی قوت قدسیہ اور پیارے حضور کی دعاؤں کا عملی ثبوت ہے۔ اسلام اور خلافت کے پیار سے جڑ کر ان بھائیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ لمحات گزارے۔ اگر کسی کی سائیکل خراب ہو جاتی، کسی کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی یا چوٹ لگ جاتی، تو حسب ضرورت انصار بھائی ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ اس کے بعد ویڈیو میں ایک راہ گزرتے سائیکل سوار مسافر کو دکھایا گیا، جو کہ شریک سفر تو نہیں تھے، مگر جب موصوف نے سائیکل سفر میں شریک احباب کو دیکھا تو انتہائی متاثر ہو کر اپنے خیالات کا برملا اظہار اس طرح سے کیا کہ میں آج راستہ میں اپنے بھائیوں سے ملا اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے مسلمز فور پیس کی شرٹس پہنی ہوئی تھیں۔ میں سب کو السلام علیکم کہنا چاہتا ہوں۔ مزید برآں بتایا گیا کہ جمعہ کی صبح کو نماز فجر کے بعد میریلینڈ کے مقامی سائیکل چلانے والے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد تمام سائیکل سوار اپنی منزل مقصود یعنی مسجد بیت الرحمن تک پہنچ گئے۔ وہ مسجد جو 4 دن قبل بہت دور معلوم ہوتی تھی، وہاں سائیکل سفر کے شرکاء کے بخیر و عافیت پہنچنے پر اب خوشی سے نعرہائے تکبیر فضاؤں میں بلند ہو رہے تھے۔ ویڈیو پریزنٹیشن کے اختتام پر صدر صاحب مجلس انصار اللہ نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور جب پچھلی دفعہ امریکہ تشریف لائے تھے تو ہمیں ہدایت فرمائی تھی کہ ہم پٹسبرگ سے مسجد بیت الرحمن کا یہ سفر اختیار کریں، تو یہ ایک کام ہے جو ہم نے مکمل کیا ہے۔ دوسرا کام، ہم نے ماڈل ولیجز کے لیے چندہ جمع کیا ہے۔ ایک ماڈل ولیج کے لیے $75,000 درکار ہوتے ہیں، جبکہ ہم نے الحمدللہ $2.5 لاکھ جمع کیے ہیں۔ اس پر حضور انور نے تبصرہ فرمایا کہ یعنی اب تو آپ 3 ماڈل ولیجز بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضور انور نے نائب صدر صاحب صف دوم سے انصار اللہ کی کل تعداد کی بابت دریافت فرمایا، جس پر موصوف نے عرض کیا کہ صف دوم کے انصار کی کل تعداد 2361 ہے۔
اور یہ پوری مجلس انصار اللہ امریکہ کا تقریباً 55% ہے۔ یہ سماعت فرما کر حضور انور اید اللہ نے پیش کی گئی ویڈیو کے حوالے سے تبصرہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور ان میں سے صرف 8 یا 9 نے سائیکلنگ میں حصہ لیا۔ اس پر موصوف نے بتایا کہ سائیکلنگ کرنے والوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اور عرض کی کہ سال 2022 میں حضور انور کے دورے کے بعد سے سائیکلنگ کی دلچسپی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ نائب صدر اول نے عرض کیا کہ وہ تقریباً 9 سال سے یہ خدمات سر انجام دینے کی توفیق پا رہے ہیں۔ حضور انور نے موصوف سے استفسار کیا کہ کیا وہ اگلے سال کی عاملہ میں بھی اسی عہدے پر برقرار رہیں گے، جس پر انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ حضور انور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کیا انہیں یہ عہدہ سنبھالنے کے لیے کوئی نوجوان نہیں ملتا؟ اس کے بعد حضور انور نے ان سے عمر کے بارے میں دریافت کیا تو موصوف نے بتایا کہ وہ جنوری میں 75 برس کے ہو جائیں گے۔ حضور انور نے سماعت فرما کر دعائیہ کلمات ماشاءاللہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پھر تو آپ کافی جوان ہوئے۔ قائد عمومی نے اپنے شعبہ کی بابت رپورٹ پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ ملک بھر میں قائم مجالس کی تعداد 57 ہے۔ انصار اللہ کی سب سے زیادہ تعداد مسجد بیت الرحمن، ورجینیا اور میری لینڈ کے ریجنز میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیو یارک اور نیو جرسی کے ریجنز ہیں۔ موصوف نے مزید بتایا کہ تمام مجالس سے ماہانہ رپورٹس موصول ہوتی ہیں اور ان پر تبصرہ بھی کیا جاتا ہے۔ قائد صحت جسمانی نے اپنے شعبہ کے حوالے سے بتایا کہ ہمارے 33% انصار ایسے ہیں جو باقاعدگی سے ورزش کرنے کے عادی ہیں۔ اس پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے موصوف سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ خود بھی کوئی ورزش وغیرہ کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی سائیکل چلاتے ہیں۔ حضور انور کے دریافت فرمانے پر کہ کیا وہ ہر روز آدھا کلومیٹر سائیکل چلاتے ہیں، موصوف نے عرض کیا کہ وہ اس سے کچھ زیادہ چلاتے ہیں۔ معاون صدر نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ صدر مجلس نے انہیں مختلف تقریبات اور خاص مواقع کے لیے مختلف قسم کی پریزنٹیشنز کی تیاری کا کام تفویض کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایک فیملی ڈے ہے جس کے لیے وہ پروگرام اور پریزنٹیشن وغیرہ تیار کرتے ہیں۔ اس پر حضور انور نے دریافت فرمایا کہ فیملی ڈے سے کیا مراد ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ مجلس شورا کی ایک سفارش تھی جس میں خاندانوں کو اپنے اپنے متعلقہ مراکز میں جمع ہونے کی ترغیب دلائی گئی تھی جہاں ریفریشمنٹ اور کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ حضور انور نے اس پروگرام کی حاضری کے بارے میں دریافت فرمایا تو موصوف نے عرض کیا کہ کافی لوگ شریک ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس معین تعداد موجود نہ تھی۔ یہ سماعت فرما کر حضور انور نے انہیں یاد دلایا کہ آپ صدر مجلس خدام الاحمدیہ بھی رہے ہیں۔ آپ کو تو اعداد و شمار اور ہر چیز پر خاص مہارت اور عبور حاصل ہونا چاہیے۔ جب آپ صدر مجلس خدام الاحمدیہ تھے تو آپ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ معاون صدر برائے وصایا نے بتایا کہ صدر مجلس نے انہیں وصیت پر توجہ مرکوز کرنے کی ذمہ داری تفویض کر رکھی ہے۔ حضور انور نے اس ضمن میں دریافت فرمایا کہ کتنے انصار نظام وصیت میں شامل ہوئے۔ موصوف نے بتایا کہ 1400 انصار موسی ہیں۔ قائد تعلیم نے بتایا کہ انہوں نے حکایات شیریں اور واقعات شیریں کے انگریزی ترجمہ پر مبنی کتاب پلیزنٹ سٹوریز اینڈ اینیکڈوٹس کا انتخاب کیا ہے۔ حضور انور کی جانب سے ایسے انصار کی تعداد دریافت کرنے پر کہ جو اردو پڑھ سکتے ہیں عرض کیا گیا کہ امتحانی پرچہ لیا گیا تو انصار کی اکثریت نے انگریزی میں جبکہ اردو میں صرف چند ایک نے جوابات دیے۔ کل 1420 انصار نے اس امتحانی پرچہ میں حصہ لیا اور یہ اب تک حصہ لینے والوں کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ قائد اشاعت سے گفتگو کرتے ہوئے حضور انور نے انصار اللہ کے تحت کسی رسالہ یا شمارہ کی اشاعت کے بارے میں دریافت فرمایا۔ موصوف نے رسالہ نحل کی اشاعت کا ذکر کیا جس کے متعلق انہوں نے بتایا کہ ہر شمارہ 100 سے زائد صفحات پر مشتمل سالانہ شائع کیا جاتا ہے۔ مزید بتایا کہ مقامی مجالس کے اراکین کی جانب سے موصولہ مضامین پر مشتمل الیکٹرانک نیوز لیٹرز تمام مجالس کو باقاعدگی سے بھجوائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نائب قائد اشاعت کو اپنا تعارف کرانے کا موقع ملا۔ حضور انور نے آڈیٹر سے بات کرتے ہوئے دریافت فرمایا کہ کیا وہ مروجہ آڈٹ سسٹم سے مطمئن ہیں۔
موصوف نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ حضور انور اگر اس سلسلہ میں مزید کوئی رہنمائی فرمانا چاہیں تو وہ ضرور اس پر منوان عمل کریں گے۔ حضور انور نے ہدایت فرمائی کہ رہنمائی آپ کے دستور اساسی اور قواعد و ضوابط کی کتاب میں پہلے ہی سے لکھی ہوئی ہیں، آپ کو اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ حضور انور نے استفسار فرمایا کہ اگلے سال کن کو بطور آڈیٹر خدمت کی توفیق ملے گی؟ تو ایک صاحب کا نام بتایا گیا جو یہ ذمہ داری ادا کریں گے۔ نیز عرض کیا گیا کہ موجودہ آڈیٹر آئندہ بطور قائد تجنید خدمت کی توفیق پائیں گے۔ اس پر حضور انور نے موصوف کو ابھی سے تجنید کو اپ ڈیٹ کرنے اور نئے آنے والے مہاجرین اور پناہ گزینوں کو اس میں شامل کرنے کی ہدایت فرمائی۔ گھانا سے تعلق رکھنے والے نائب قائد تربیت نومبائن نئی مجلس عاملہ برائے سال 2024 میں اس خدمت کی توفیق پائیں گے۔ ان سے گفتگو کرتے ہوئے حضور انور عید اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ وہ کتنے عرصہ سے امریکہ میں مقیم ہیں۔ موصوف نے عرض کیا کہ وہ عرصہ 23 برس سے امریکہ میں مقیم ہیں۔ اس پر حضور انور مسکرائے اور فرمایا کہ پھر تو آپ تقریباً امریکی ہو گئے ہیں۔ حضور انور نے موصوف کو ہدایت فرمائی کہ آپ کو 9 مبائین کی فہرست بنانی چاہیے، یعنی ان لوگوں کی فہرست جنہوں نے پچھلے 3 سالوں میں بیعت کی ہو، اور پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی تربیت کے لیے ایک باقاعدہ لائحہ عمل بنائیں۔ انہیں کن کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور کچھ مقرر شدہ کتب، لٹریچر یا کوئی اور مواد ہونا چاہیے تاکہ انہیں علم ہو کہ احمدیت کیا ہے، وہ احمدی کیوں ہوئے یا انہیں احمدی کیوں ہونا چاہیے۔ آپ کو اور نومبائین کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے، نہ کہ صرف یہ کافی ہو کہ انہوں نے بیعت کر لی ہے اور بس۔ آپ ان کو نظام جماعت میں شامل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو جائے، تو آپ ان کی اچھی تربیت کریں، ان کا علم پرانے احمدیوں سے زیادہ ہو، وہ نظام جماعت میں ضم ہو جائیں۔ حضور انور نے قائد مال سے بات کرتے ہوئے ان کے پیشہ کے بارے میں دریافت فرمایا، جس پر انہوں نے عرض کیا کہ وہ IT مینیجر ہیں اور ایک بینک میں کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد موصوف نے بجٹ وغیرہ کے معاملات کے حوالے سے حضور انور کی جانب سے پوچھے گئے متفرق سوالات کا جواب دیا اور اپنے شعبہ کی رپورٹ پیش کی۔ زعیم مجلس اوش کوش نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کی مجلس انصار کی کل تعداد 25 ہے۔ حضور انور یہ سماعت فرما کر مسکرائے اور تبصرہ فرمایا کہ پھر تو بہت آسان کام ہے۔ نیز اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ آپ کی مجلس تو پھر مثالی مجلس ہونی چاہیے۔ ناظم اعلیٰ ساؤتھ ایسٹ ریجن نے عرض کیا کہ ان کے ریجن میں 5 مجالس ہیں اور تجنید 270 ہے۔ اس کے بعد نائب قائد مال کو اپنا تعارف کروانے کا موقع ملا۔ پھر ناظم اعلیٰ سینٹرل ایسٹ ریجن نے عرض کیا کہ اس ریجن میں انصار کی تعداد 416 ہے۔ اس کے بعد ناظم اعلیٰ ساؤتھ ویسٹ ریجن کو حضور انور سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ موصوف نے عرض کیا کہ ان کے ریجن میں 355 انصار ہیں۔ اس پر حضور انور نے عمومی تبصرہ فرمایا کہ آپ کے ہر ریجن میں انصار کی تعداد انتہائی پریسائز ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں۔ سینٹرل ویسٹ ریجن اور گلف سٹیٹس ریجن کے ناظمین اعلیٰ نے عرض کیا کہ وہ آئندہ سال سے اس ذمہ داری کو سنبھالیں گے۔ نئے ناظم اعلیٰ ورجینیا ریجن نے عرض کیا کہ وہ آئندہ سال 2024 سے اس ذمہ داری کو سر انجام دیں گے۔ نیز بتایا کہ اس وقت وہاں 571 انصار ہیں، مقیم ہیں۔ زعیم مجلس لاس اینجلس نے عرض کیا کہ اس وقت وہاں 285 انصار مقیم ہیں۔ پھر سابقہ زعیم مجلس بالٹیمور کو حضور انور سے بات کرنے کا موقع ملا۔ اسی طرح ناظمین اعلیٰ ساؤتھ ایسٹ ریجن اور مڈ ویسٹ ریجن نے عرض کیا کہ وہ آئندہ سال 2024 سے اس ذمہ داری کو سنبھالیں گے۔ زعیم مجلس سیاٹل سے بات کرتے ہوئے حضور انور نے دریافت فرمایا کہ کیا آپ کا تعلق ڈاکٹر تنویر صاحب سے ہے؟ موصوف نے اس بات میں جواب دیا اور عرض کیا کہ میں ان کا سب سے چھوٹا بھائی ہوں۔ ہیڈ کوارٹر ریجن کے ناظم اعلیٰ نے عرض کیا کہ وہ آئندہ سال سے اس خدمت کو بجا لائیں گے۔ اس کے بعد زعیم مجلس بوسٹن کو بات کرنے کا موقع ملا۔ حضور انور نے موجودہ نائب صدر مجلس سے گفتگو کرتے ہوئے استفسار فرمایا کہ کیا انہیں نئی مجلس عاملہ میں
کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے، جس پر موصوف نے عرض کیا کہ وہ اب ریٹائر ہو رہے ہیں، جس پر حضور انور نے مسکراتے ہوئے تبصرہ فرمایا کہ اس عمر میں آپ کو ریٹائرمنٹ مل ہی جانی چاہیے۔ قائد تبلیغ نے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ نئی مجلس عاملہ برائے سال 2024 میں بطور نائب صدر صف دوم کے طور پر خدمات سر انجام دیں گے۔ حضور انور نے موصوف کو ہدایت فرمائی کہ آپ کو تو سائیکلنگ میں زیادہ لوگوں کو شامل کرنا چاہیے۔ تقریباً 50 سے 60 انصار یہاں UK سے اسپین سائیکلوں پر گئے تھے۔ آپ کو محنت کرنی چاہیے، آپ تو کافی جوان ہیں۔ قائد تحریک جدید نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ اگلی عاملہ میں بھی بدستور اسی خدمت کی توفیق پائیں گے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے شعبہ کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ امسال ٹارگٹ کو بڑھاتے ہوئے مزید 3015 انصار کو تحریک جدید میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ سماعت فرما کر حضور نے ہدایت فرمائی کہ تمام انصار کو ٹارگٹ بنانا چاہیے، ہر ایک ناصر کو وقف جدید کی اسکیم میں شامل کریں، چاہے وہ $1، $2 یا $3 ہی کیوں نہ ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں قربانی کی اہمیت کا علم ہونا چاہیے اور انہیں قربانی کی اہمیت کا احساس دلائیں، نیز تمام نومبائن کو بھی اس مالی تحریک میں شامل کریں۔ قائد تجنید نے عرض کیا کہ اگلی عاملہ میں وہ بطور قائد تعلیم القرآن و وقف عارضی خدمات سر انجام دیں گے۔ حضور انور نے موصوف کو ہدایت فرمائی کہ آپ ہر ایک عاملہ ممبر، ناظم اعلیٰ اور ان کی لوکل عاملہ کو وقف عارضی کی اسکیم میں شامل کرنے کی کوشش کریں، بشمول آپ کے ہر کسی کو کم از کم 2 ہفتوں کے لیے وقف عارضی کرنی چاہیے۔ موجودہ قائد تربیت نومبائن نے عرض کیا کہ وہ نئی مجلس عاملہ 2024 میں بطور قائد ایثار خدمت کی توفیق پائیں گے۔ حضور انور نے استفسار فرمایا کہ کیا آپ نے کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ اس کا موصوف نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ آؤٹ ریچ پروگرام کو جاری رکھیں گے، جس میں انصار بھائیوں کی خیریت دریافت کرنا بھی شامل ہے۔ دوسرا مقصد ہیومینٹی فرسٹ چیپٹرز اور فوڈ بینکوں کے ذریعے 10 لاکھ امریکیوں کو کھانا کھلانا تھا۔ یہ سماعت فرما کر حضور انور نے ماڈل ولیج پروجیکٹ کی جانب توجہ مبذول کروائی، جس پر موصوف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اس پروجیکٹ کو جاری رکھا جائے گا۔ قائد تربیت نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ اگلے سال ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قائد ایثار کو حضور انور سے بات کرنے کا موقع میسر آیا۔ ناظم اعلیٰ مڈ ویسٹ ریجن سے بات کرتے ہوئے حضور انور نے دریافت فرمایا کہ کیا ان کے ریجن میں انصار کی اکثریت غیر پاکستانی نژاد ہے؟ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ پہلے ایسا ہی تھا، تاہم اب یہ تعداد تقریباً برابر ہے۔ حضور انور نے مسکراتے ہوئے استفسار فرمایا کہ کیا آپ پاکستانیوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس پر موصوف مسکرا ہی رہے تھے کہ حضور انور نے خود ہی فرما دیا کہ بہرحال یہ کافی مشکل ہے۔ حضور انور کے اس برجستہ اظہار خیال سے تمام حاضرین مجلس خوب لطف اندوز ہوئے۔ پھر حضور انور نے عذرائے شفقت فرمایا کہ آپ نے میرے پاس کچھ وقت گزارا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سنبھال لیں گے۔ آخر پر موصوف نے بتایا کہ نئی مجلس عاملہ برائے سال 2024 میں وہ بطور قائد وقف جدید بھی خدمات سر انجام دیں گے۔ اس پر حضور انور نے تلقین فرمائی کہ وقف جدید کی مالی تحریک میں ہر ناصر کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ موجودہ ناظم اعلیٰ ہیڈ کوارٹرز ریجن نے عرض کیا کہ یہ ریجن میری لینڈ، یارک، پٹسبرگ اور بالٹیمور پر مشتمل ہے اور اس ریجن کی کل تجنید 525 انصار پر مشتمل ہے۔ موجودہ ناظم اعلیٰ ورجینیا نے بتایا کہ انہیں حال ہی میں امریکہ ہجرت کر کے آنے والے احمدیوں کی مدد کے حوالے سے مختلف اسائنمنٹس دی گئی ہیں۔ حضور انور نے موصوف کو نئے ہجرت کر کے آنے والے احمدیوں کی تربیت اور فلاح و بہبود کے حوالے سے خصوصی توجہ دلائی کہ آپ کو ان کی نفسیات کا علم ہو اور آپ ان لوگوں کی سوچ کو جانتے ہیں۔ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں، بس آپ کی مہاجرین کو اپنے ساتھ شامل کرنے،
ان کی مدد کرنے اور انہیں آباد کرنے کی ایک خاص اسکیم ہونی چاہیے۔ گریٹ لیکس کے ناظم اعلیٰ نے بتایا کہ یہ ریجن مشیگن اور اوہایو اور کینٹکی پر مشتمل ہے۔ نیز عرض کیا کہ وہ نئی مجلس عاملہ برائے سال 2024 میں بطور قائد تعلیم خدمات بجا لانے کی توفیق پائیں گے۔ حضور انور نے موصوف کو ہدایت فرمائی کہ جو لوگ پڑھے لکھے یا سمجھدار ہیں انہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف اسلامی اصول کی فلسفی مطالعہ کرنے کے لیے تحریک کریں، اور اسی طرح بعض دوسری کتب بھی۔ حضور انور نے دریافت فرمایا کہ کیا آپ کے پاس اپنی ویب سائٹ موجود ہے؟ اس پر انہوں نے نفی میں جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ انصار اللہ کی ویب سائٹ ہے جس میں ایک سیکشن موجود ہے، جس پر حضور انور نے موصوف کو تلقین فرمائی کہ میرے خیال سے اس میں ایک ایسا حصہ مختص ہونا چاہیے جس میں آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے 2-3 سطروں پر مشتمل اقتباسات دیا کریں۔ نیز اسی طرح خلفاء کے ارشادات اور موجودہ حالات کے بارے میں اسلام اور احمدیت کی تعلیمات پر مشتمل اقتباسات دیا کریں۔ ناظم اعلیٰ سینٹرل ویسٹ ریجن نے عرض کیا کہ وہ نئی مجلس عاملہ برائے سال 2024 میں بطور قائد تبلیغ خدمات سر انجام دیں گے۔ حضور انور نے موصوف کو ہدایت فرمائی کہ امریکہ کے باشندوں کو اسلام احمدیت کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک بڑا ہدف اپنے سامنے رکھیں۔ آپ کو تبلیغ کے لیے ایمبیشس پروگرام بنانا ہوگا تاکہ امریکہ کی کم از کم 25% آبادی تک اسلام احمدیت کا پیغام پہنچانا ممکن بنایا جا سکے۔ یہ بہت وسیع اور محنت طلب کام ہے۔ اس کے بعد ناظم اعلیٰ نیو یارک ریجن نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کا ریجن 3 مجالس نیو یارک، لانگ آئیلینڈ اور بروکلن پر مشتمل ہے۔ پھر ناظم اعلیٰ شکاگو ریجن نے عرض کیا کہ ان کا ریجن 4 مجالس پر مشتمل ہے۔ اسی طرح ناظم اعلیٰ نارتھ ایسٹ ریجن کو حضور انور کی خدمت میں اپنا تعارف پیش کرنے کا موقع حاصل ہوا۔ نارتھ ویسٹ ریجن کے نئے ناظم اعلیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے عرض کیا کہ وہ آئندہ سے یہ ذمہ داری سر انجام دیں گے۔ پھر سابقہ زعیم مجلس روچسٹر نیو یارک نیز زعیم مجلس سینٹرل جرسی کو اپنا تعارف کروانے کا موقع حاصل ہوا۔ بائیں ہما سابقہ ناظمین اعلیٰ گلف سٹیٹس ریجن اور ساؤتھ ویسٹ ریجن کو حضور انور کی خدمت میں اپنا تعارف پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مزید برآں حضور انور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے یاد دہانی کروائی کہ جہاں تک رہنمائی کا تعلق ہے میں پہلے ہی کچھ شعبہ جات کو کسی حد تک ہدایات دے چکا ہوں، اور باقی اپنے کام کو پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ اپنا دستور کانسٹیٹیوشن پڑھیں۔ آخر پر حسن کارکردگی کی بنیاد پر انصار اللہ امریکہ کی بہترین مجلس ڈیٹرائٹ کے زعیم مجلس کو حضور انور نے ازراہ شفقت علم انعامی عطا فرمایا۔ اس کے بعد شاملین کو حضور انور کے ساتھ گروپ فوٹوز بنوانے کا شرف حاصل ہوا۔ آواز مرزا عمران احسن۔